میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ذہن میں آتا ہے، بات ہوتی ہے تو صبر ایوب زبان پر آ جاتا ہے، ان کا صبر یاد آتا ہے۔ ایسا کیا صبر کیا تھا کہ آج بھی رہتی دنیا انہیں حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی اگزامپل دیتی ہے، اس کی مثال دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آزمائش کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدنا جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ایوب، ان قریب آپ کا رب آپ پر ایسی آزمائش نازل فرمائے گا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب فرشتہ آ کر پہلے ہی بتا رہا ہے کہ آپ پر بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے عرض کر سکتے تھے یا اللہ کرم فرما، مجھ سے آزمائش کو ٹال دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہونی تھی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر میں محبوب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا، یہاں تک کہ میرے بارے میں یوں کہا جائے یہ انتہائی تعجب خیز بندہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ندا کی گئی، اے ایوب، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ اور میرا حکم و فیصلہ نازل ہونے تک صبر کرتے رہو۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آزمائش آئی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے حسد کی وجہ سے طرح طرح کے مکر و ہیلے آزمائے، کسی طرح آپ پر غالب آ جائے، کسی طرح آپ کو کسی طرح بہکا دے راستے سے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب شیطان نے کیا کہا، یا اللہ، ایوب تیرا شکر گزار بندہ ہے، مگر وہ اس لیے فرما بردار ہے کہ تو نے اسے بڑا رزق دیا ہے، اولاد میں وسعت عطا فرمائی ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، اگر تو یہ سب واپس لے لینا تو پھر یہ تیری اطاعت نہیں کرنے گا، پھر یہ تیری اطاعت ایک لمحہ بھی نہ کرے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اپنے نبی پر، میرے رب عز و جل کا دیکھیں کیا اعلان ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ وہ اپنی حالت ہرگز تبدیل نہ کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ آزمائش شروع ہوئی، آپ کی ساری اولاد لے لی گئی، سب اولاد ملبے تلے دب گئی اور انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت اور زیادہ کر دی، دوسرے دن آپ کا تمام مال جلا دیا گیا، تو فرمایا تمام عطائیں اسی کی ہیں، چاہیں تو لے لے، چاہے تو باقی رکھے، مزید عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب پیسہ بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، صحت باقی تھی، اب آپ کی صحت بھی واپس لے لی گئی، آپ کو بیمار ہو گئے اور زبردست بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر و باطن میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہے۔ مال و اولاد چلے جانے کے بعد جب آپ جسم کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چن لیا اور مجھ پر اپنا خاص فضل اور بھلائی فرمائی اور مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ذکر کرتے رہے اور اپنے رب عز و جل کی حمد و شکر بجا لاتے رہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آزمائش انسان کے احوال کو ظاہر اور محبت کے دعوے دار کی حالت کو بہت جلد واضح کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 70,000 قسم کی آزمائشیں نازل فرمائیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر و شکر کیا اور شکوہ نہ کیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد لے کر آزمایا گیا، مگر آپ نے عبادت میں اضافہ کر دیا، مال لے لیا مگر محبت الہی میں کمی نہ آئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ والے یوں صبر کیا کرتے، مصیبت آتی تو یوں شکر ادا کیا کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، بیمار ہوتے ہیں نا، اچھا بیمار ہوئے تو سب کو بتانا ہے آج طبیعت بڑی خراب ہے، سر میں بڑا درد ہے، کمر میں بہت تکلیف ہے، یہ پیر میں بڑے آج کل سوجن ہو گئی ہے۔ مجھے بتائیے جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک کر دے گا آپ کو؟ ٹھیک تو نہیں کر سکتا نا،
لیکن یہ بتا کیوں رہے ہیں؟ صبر کہاں ہے؟ یہ لوگوں کو اپنی تکلیف بتا کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک شخص کو آپ نے دیکھا ماتھے پر پٹی باندھ کر جا رہا ہے. لوگ باندھتے نا، درد ہوتا ہے تو پٹی باندھتے ہیں، منع نہیں ہے باندھنا، لیکن وہ کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے. آپ نے کہا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ اس نے کہا سر میں درد ہے. آپ نے کہا اچھا، جب سر میں درد نہیں تھا، صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی؟ اس کی پٹی نہ باندھی، آج درد کی پٹی باندھ کر سب کو بتا رہا ہے کہ میرے رب نے تجھے بیمار کر دیا. یہ شکوہ نہیں. اگر ضرورت نہیں تو کیوں کسی کو بتایا جائے؟ اب سنیے جو بیمار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمت ہے یہ بیماری. اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنی کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، غور سے سنیے، میں جانوں میرا رب جانے. اس نے صحت دی، ساری زندگی صحت مند رکھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا آج طبیعت بہت اچھی ہے، آج بڑا فریش ہوں، آج سر میں بھی درد نہیں، آج پیٹ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں بتاتا. جس دن تھوڑی سی پرابلم ہوئی سارے خاندان کو بتانا ہے، ہر فون پہ جواب دینا ہے، بس یار بڑا طبیعت سر میں درد ہے. بھائی کیوں بتانا ہے؟ وہ کیا فون پہ ٹیبلٹ بھیج دے گا آپ کو؟ تو بتانا ضرور ہے. سنیں، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے بدل دوں گا، اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. سچ بتاؤ، بیماری تو میرے گناہ بخشوانے آئی تھی، بیماری تو میرا گوشت اور خون اللہ کی رحمت سے اچھے گوشت اور خون سے بدلنے کے لیے آئی تھی، مگر میں نے شکوے کر کے، میں نے شکایتیں کر کے، سب کو بتا کے یہ اجر و ثواب بھی ضائع کر دیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ نقصان جو ہوتا ہے نا مال کا، سب کو بتائیں گے. آج کل بڑا لاس ہو گیا. کیوں بھائی؟ وہ ڈالر نیچے آ گیا. اچھا، آج کل کپڑے کا دام بہت ڈاؤن ہے، بڑا کاروبار ٹھپ ہے. آج کل جناب بالکل مندہ ہے مارکیٹ میں. ان سیٹ صاحب سے پوچھو جب ڈالر کا دام اوپر گیا تھا آپ نے کس کس کو بتایا تھا؟ جب آپ ایک ایک میٹر پر 15-15 روپے کماتے تھے جب تو آپ نے کسی کو نہیں بتایا. گھر والوں کو بھی آ کے نقصان کی سارے خبریں بتائیں گے، کبھی آ کے نہیں بتائیں گے آج اتنے پیسے کما لیے ہیں. کیوں؟ خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. نفع سارا سائڈ پہ. جس دن نقصان ہوا اس دن منہ سے بھی پتا چل جائے گا نقصان ہوا ہے اور مارکیٹ کو بھی پتا چل جائے گا. کیوں بھائی؟ اگر کوئی تکلیف آئی ہے، جس رب نے اتنا نوازا تھا اس وقت شکر ادا نہ کیا، آج تھوڑی تکلیف آئی سب کو بتانا ہے. میرے پیارے اسلام سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، کبھی اولاد میں بھی آ جاتی ہے نا پرابلم، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں میں ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اس پریشانی کا شکر اور صبر کے ساتھ استقبال کرے، قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان عمل قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. بغیر اعمال نامہ کھولے انشاءاللہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.